خلقت انا ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہ من طینۃ واحدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب اصحابی وازواجی واہل بیتی لم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا فی محبتہم وکان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بیاں ہو کس منہ سے رتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس منہ سے رتبہ صدیق اکبر کا، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ ہوئے داخل بیت فاروق و عثمان و علی، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ وہ علی کا دشمن، علی اس کا دشمن ہے، وہ عقل کا دشمن تو دشمن صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ خدا میں گھر، اس محبت سے لٹ لٹ کر گھر بن گیا حسن میرے صدیق اکبر کا۔ الحمدللہ سب سے بڑی فخر کی اور محبت کی عقیدت کی یہ بات ہے کہ جہاں جہاں اپنے بزرگان دین، ان کا تذکرہ، ان کی باتیں، ان کی یاد، ان کے ایام منائے جاتے ہیں، یاد رکھنا کبھی بھی وہاں بد مذہبی کی، کبھی بھی بد مذہبی کی وہاں پر سوچ تک پیدا نہ ہو سکتی ہے۔ یہ الحمدللہ میں اس چیز کو اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک تمام علماء، طلباء، صلحاء، صوفیاء تمام کو بزرگان دین کی یاد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میرے محبوب کا فرمان ہے ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارہ۔ جہاں نبیوں کا ذکر ہو عبادت ہوتی ہے، جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، میرے آقا فرماتے ہیں جہاں نیک لوگوں کا ذکر رحمت کی برسات ہوتی ہے، پھر جہاں صدیق کی بات ہو وہاں تو رحمت کی برسات بھی، اور قربان جائیں ایسی پرنور رات بھی یہ خوش نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ کوشش کیا کریں گھر میں بھی ان بزرگان دین کو یاد کو تازہ کیا کریں۔ گھر میں اگر میلاد شریف ہو ہر سوموار کو کوشش کریں 2-4 منٹ ہی حضور کی بات ہو جائے، تو یہ بھی اس میلاد سے جو دکھاوے اور ریاکاری کا ہو اس سے زیادہ اہم ترین ہے، لیکن اگر دکھا کر بھی میلاد ہو تو وہ بھی قبول ہوتا ہے، لیکن گھر میں بھی ضرور کرنا چاہیے۔ صدیق پاک کا مہینہ ہو تو ان کا ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ اب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا شیر خدا، امام حسن حسین، حضرت امیر معاویہ، ایک اونڈوں کا جو ختم ہوتا ہے یاد رکھا کریں۔ یہ ہمارے اندر جو یہ مرض، یہ دیمک ہمارے اہل سنت کے مسلک کو لگی، لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے اس دیمک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کے وہ تیل سے اور سپرے سے اس دیمت کو انشاءاللہ دور کریں گے۔ کوشش کیا کریں۔ یہ کنڈے اب اگلے مہینے میں ہر بندے کو کنڈے کا پتہ ہے، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم نہیں، حالانکہ وہ آپ کا عرس کا دن ہوتا ہے، لیکن بدبخت بد مذاہب صرف میرے حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خوشی میں جشن مناتے ہیں، لیکن معاذ اللہ میرے مولا علی پاک کا فرمان ہے، میں اور حضرت امیر معاویہ ہمارا حساب اکٹھا، کنز العمال میں روایت موجود ہے، میرے آقا کا فرمان ہے
جب عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کی بات کی، پھر حضرت امیر معاویہ کی جب بات تھی، میرے آقا نے فرمایا کل نبی سر، ہر نبی کا ایک رازدان ہے، میرے رازدان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ میرے آقا نے فرمایا پیچھے جن صحاب کا میرے آقا نے ذکر فرمایا من احبہم فقد نجا من ابغضہم فقد ہلاکا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ان سے محبت کی وہ نجات پا گیا، جس نے ان سے بغض رکھا وہ ہلاک ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح حضور غوث سمدانی، اسی طرح امام محمد رضا، اور اسی طرح قبلہ امیر المجاہدین اور غازی ممتاز قادری علم الدین، یہ جتنی بھی نفوس قدسیاں ہیں ان کا ذکر کریں، انشاءاللہ سیکنڈوں میں بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہوگا۔ الحمدللہ۔ قربان جائیں۔ کون صدیق؟ وہ میرا سونا صدیق۔ ایک شخص آئے مولا علی پاک کی بارگاہ میں، جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں اور بیعت لے رہے ہوں، اور وہ شخص آ کے کہے یہ لوگ ان کو علم نہیں، اخطا کا وہی جدا ہو جاتے، مہاجرین اور انصار ان میں سب سے آپ بہتر تھے، لیکن مہاجرین اور انصار نے پیارے صدیق پاک کی کیوں خلافت کو قبول کیا؟ تو سنیے میرے مولا علی پاک کے وہ لفظ چمکتے ہوئے آپ پھر خطبے کے دوران ارشاد فرمایا واللہ لولا واللہ لولا واللہ لولا، اللہ کی قسم مجھے قسم اٹھائی، فرمایا ان المؤمنین اعاذت اللہ تعالی قتلتک، فرمایا اگر مومن اللہ کی پناہ میں نہ ہوتا تو یاد رکھتے، مجھے قسم اس ذات کی میں آج تیری گردن کاٹ کے رکھ دیتا کہ تو ایسی بات کر رہا ہے۔ فرمایا کون صدیق؟ میں صدیق سے کیسے بڑھ سکتا ہوں جو 4 خصلتیں اللہ نے انہی کو عطا فرمائیں، کسی کو نہیں عطا فرمائیں۔ فرمایا الی مرافقۃ الغار، وہ میرے محبوب کی غار میں ساتھی تھے۔ سبحان اللہ۔ الی تقدم الحجرہ، فرمایا ہجرت میں سب سے مقدم ہے، میں بھی پیچھے تھا لیکن ہجرت میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ میرا صدیق تھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یاد رکھنا لوگوں، آمنت صغیرہ وآمن کبیرہ، میں بچوں میں ایمان لایا، وہ سمجھداروں میں سب سے پہلے ایمان لایا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں صدیق کے ساتھ، فرمایا نا الی اقام الصلاۃ، الی اقام الصلاۃ، فرمایا میرا صدیق میرے محبوب نے انہی کو نماز قائم کرنے کے لیے فرمایا یہ 4 چیزیں صرف صدیق میں ہیں، صدیق کے علاوہ کسی میں نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائیں، میرے محبوب نے سارا منظر دیکھا، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے، اللہ کی حمد فرمائی، اور حمد فرمانے کے بعد میرے محبوب نے فرمایا مالی اراکم تختلفون، بعدی میں اپنے بعد تمہارے اندر اختلاف دے رہا ہوں، میرے اصحاب کے بارے میں اختلاف ہوگا۔ فرمایا اما علمتم، کیا تمہیں پتہ نہیں اس بات کا، حبی و صحابی و اہل بیتی، میرے آقا نے فرمایا میرے اصحاب کی محبت، اہل بیت کی، یہ تم پر فرض ہے، قیامت تک تمہارے اوپر فرض ہے۔ پھر فرمایا این ابو بکر، ابو بکر کا مجمع میں جب حضور نے اعلان فرمایا تو پیارے ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ قربان جائے، پھر میرے آقا نے اپنے سینے سے لگایا، سبحان اللہ۔ کیا قبل بین عینیہ، میرے محبوب نے حضرت ابو بکر صدیق کا ماتھا چوما اور زاروں قطار روئے، اتنا روئے، حضرت فرماتے اتنا روئے کہ حضور کے گال مبارک پر، رخسار مبارک پر آنسو بہ رہے تھے۔ فرمائیے صدیق ہے، پورے مجمع میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، قربان جائیں کتنی خوش قسمتی ہے، وہ جس صدیق کے فضائل حضور بیان فرمائے، ہم فرمائیں گے آج صدیق بھی اور صدیق کے حبیب بھی کتنے راضی۔ قربان جائیں، کیونکہ ہمارا اعتقاد اور ایمان ہے، میری محبوب پوری کائنات کو میرے غوث سمدانی فرمائے، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح تلی پر رائی کا دانہ پڑا ہوا، اگر غلاموں کے غلاموں کے غلاموں سید سید، پھر آگے ان کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی، حضور غوث سمدانی وہ اپنی تلی پر پوری کائنات کو رائے کے دانے کی طرح دیکھے تو میرے مصطفیٰ کے سامنے یہ کائنات کیسی ہوگی اور سبحان یہ اللہ۔ کیسی ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ قربان جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔
قربان جائے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صدیق ہے. فرمایا لوگوں نے میری تکذیب کی، اس وقت صدیق میری تصدیق کر رہا تھا. فرمایا یہ صدیق ہے جس نے یہ بلال کو خریدا جو اس کے مصطفیٰ کی بھٹی ہو. فرمایا یہ صدیق ہے جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کیا. فرمایا یہ صدیق ہے جو ہجرت کر کے میرے ساتھ چلے. فرمایا یہ صدیق ہے، یہ صدیق ہے المبغض لعنت اللہ. فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا اس پر اللہ کی لعنت ولعنت اللہ اللاعنین. فرمایا کائنات میں جتنے بھی لعنت کرنے والے ہیں ان کی لعنت بھی اس شیطان پر برسے جو میرے صدیق کے ساتھ بغض رکھے گا. اللہ میری ماں نے فرمایا قم بیٹھ جائیے. عرف اللہ لکا صدیق تینوں رب ہی تے جان دے. کیا بات قربان جائیں قربان جائیں. میرے آقا نے فرمایا یاد رکھنا لوگوں کنت انا ابو بکر وعمر وعلی وعثمان وعلی رضی اللہ تعالی عنہم انوار علی یمین العرش ان یخلق آدم بألف عام. فرمایا لوگوں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے نور کی شکل میں اور میرے 4 یار رب کی عرش کی دائیں سائیڈ پر ہم وہاں بھی اکٹھے تھے یہاں بھی. سبحان اللہ. ملا روتا ہے نبی کو نور مانتے، میرے محبوب فرماتے میرے 4 یار بھی نور. کیا بات وہ کیسے مانے؟ کیا بات وہ کیسے مانے؟ اس کے دل کا نور ہی نہیں. میرے محبوب کا فرمان ہے اللہ نے اپنے نور سے مجھے پیدا فرمایا. امام قسطلانی نے اس کو نقل فرمایا اور جامع الحدیث کے پہلے ورقے پر کتاب الآثار میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. قربان جائیں یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے. میرے آقا نے فرمایا پھر آگے 4 حصے کیے گئے، لوح قلم پھر کرسی، اسی طرح پھر آگے چوتھے حصے کی 4 حصے کی زمین و آسمان. یہ بڑی طویل حدیث ہے. فرماتے پھر آگے اسی طرح 4. پھر ایک جگہ پہ فرمایا چوتھے حصے کے 4 حصے کیے مومن کا دل اور اس کی دل کا نور میرے نور سے پیدا فرمایا. مان جائیے آپ اور میں کتنے خوش نصیب ہیں آج اگر حضور کی پہچان ہے ہماری آنکھوں میں. اللہ نے وہ نور ہمارے دل میں وہ نور عطا فرمایا جس سے صدیوں بعد نام مصطفیٰ چومتے ہیں. اور حضور کی کتنی کرم نوازی کیونکہ ہماری رگوں میں صدیق کا بھی خون ہے کیونکہ یہ عمل صدیق نے کیا تھا بغیر پوچھے کیا تھا. قربان جائیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ اور اسی روایت کے آگے میں اس کو مکمل کروں. میرے آقا نے فرمایا ان میرے 4 یاروں کا نور بھی میرے ساتھ. وہ فرمایا من سبا صحابی وسب نبی. فرمایا جس نے میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو گالی دی اس نے صحابہ کو نہیں، قد سبنی اس نے مجھے گالی دی. اور جس نے مجھے گالی دی قد سب اللہ اس نے رب کو گالی دی. یاد رکھیں یہ 15 جنوری کو ایک کتا بھونکا کراچی میں جس بے ایمان نے میرے صدیق کو گالی دی اور بدبخت نے جو زبان درازی کی. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب نے فرمایا نہ یہ صدیق کو نہیں اس نے مجھے گالی دی اور جس نے میری محبوب کو گالی دی اس نے میرے خدا کو گالی دی. سنیوں اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو داتا علی حجویری کا ہے. آج بھی وہ شعر موجود ہے، آج بھی وہ شعر. فرمایا ابو بکر ہم چو کعبہ ابو بکر ہم چو کعبہ. یہ میرے داتا علی حجویری آپ کے دیوار پر یہ شعر لکھا ہوا. فرمایا ہم چو ابو بکر ہم چو کعبہ اور عمر طواف او. سبحان اللہ. داتا علی حجویری کے وہاں شعر لکھا. فرمایا عمر کعبہ کی مثل ہے، عمر کعبہ کی مثل ہے، ابو بکر کعبہ کی مثل ہے اور عمر طواف او. عمر کعبے کے طواف کی طرح ہے، اس کا طواف ہے. قربان جائیں عثمان آب زمزم علی حج اکبر است. یہ میرے داتا علی حجویری کے وہاں سونا بھی کم تر ہے لیکن جس سیاہی سے لکھی ہے یہ عبارت وہ سونے سے بھی عظیم تر ہے جس سے یہ خوبصورت عبارت لکھی. ابو بکر کس کی مثل ہے؟ کعبہ کی مثل ہے. میں نے کہا ملا تو بات کرتا ہے حضور کو کعبہ کہہ دیں، کعبے کا کعبہ کہہ دیں تو شرک کے فتوے لگاتا ہے. میرے داتا علی حجویری اس کے دیار میں یہ لکھا ہوا کہ ابو بکر جو ہے کعبہ کی مثل ہے، سبحان اللہ، اور عمر جو ہے اس کے طواف کی مثل ہے.
اور حضرت عثمان غنی آب زمزم کی مثل ہے اور علی حج اکبر ہے. میں نے کہا سونیا تو لاکھ مرتبہ حج کر, تو لاکھ مرتبہ وہاں ماتھے رگڑ, لاکھ مرتبہ طواف کعبہ کر, جب تک چار یار کی حیدر کرار کی محبت نہیں ہے نہ تیرا حج قبول ہے نہ آب زمزم تیرا پیا قبول. سبحان اللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور نہ ہے عطرت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ. سبحان اللہ. قربان جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھا کریں ایسے موذیوں سے دور رہا کریں, حضور کا گستاخ ہو یا صحابہ کا ہو یا اہل بیت کا ہو. یاد رکھیے گا ایمان اچاٹ ہو جائے گا, ایمان اچاٹ ہو جائے گا. یاد رکھیے گا میری محبوب نے فرمایا من احب اصحابی و ازواجی و اہل بیتی. میرے آقا فرماتے جس نے میری اصحاب سے محبت کی, میری ازواج سے محبت کی اور میری اہل بیت سے محبت کی, لم یتعن, فرمایا کسی کے بارے میں تانا زنی نہیں کی, وہ خرج من الدنیا, فرمایا دنیا سے رخصت ہوا, علی محبتہم, ان کی محبت پر. میرے آقا فرماتے پھر ملے گا کیا, کون معی فی درجتی یوم القیامہ, فرمایا قیامت والے دن میرے ساتھ نمازوں میں کوتاہی معاف ہے, نمازوں میں کوتاہی معاف ہے. ابھی میں جو روایت پڑھی, میرے آقا نے جو پیارے بکر عمر کو کھڑا کیا, پھر سینے سے لگایا, میرے آقا نے پھر یہ روایت کے آخر میں بیان فرمایا, لوگوں جو نہیں سن سکے یہ میرا پیغام ان تک پہنچانا. یبلغ الشاہد, جو موجود ہیں وہ پہنچانا کن کے پاس, الغائب, جو غائب ہے جہاں موجود نہیں, تو قیامت تک کے لیے الحمدللہ کروڑا احسان عظیم ہے, ہم نے حضور کی اس حدیث پر عمل کر لیا. سبحان اللہ. اس کا احسان عظیم ہے الحمدللہ. امام ابو داؤد جنہوں نے ابو داؤد شریف لکھی, امام بن گئے. دیوبندی ہو وہابی ہو, جہاں بھی دورہ حدیث ہوتی ہے وہاں ابی داؤد شریف پڑھائی جاتی ہے. یہ اعزاز کہاں سے ملا, حالانکہ دوسرے بھی محدث تھے بڑے بڑے, یہ اعزاز ایک حدیث پر عمل کرنے سے ملا. کیسے؟ آپ کشتی پر سوار ہیں, دو کشتیوں کا کراس ہوا اور چھینک آئی, آپ نے یرحمک اللہ فرمایا, اور جو آپ کے مد مقابل کشتی سی اس میں ایک شخص بیٹھا تھا, اس نے یادکم اللہ, کشتی آگے چلی گئی, آپ کنارے پر پہنچے, پریشان, حدیث پر عمل نہیں ہوا, کشتی 1 درہم پر کروائی کرائے پر, اور وہ مجھے لے چلو. جب کنارے پر پہنچے وہ وہاں موجود تھا, فرمایا یہدیکم اللہ یستغفر اللہ, فرمایا حدیث پر عمل ہو گیا. غیب سے آواز آئی, تم نے 1 دینار میں 1 درہم میں تم نے سب کچھ خرید لیا. کیا بات ہے, کیا بات, حضور کی حدیث پر کیا بات ہے. قربان جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہاں سونے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, امام جعفر صادق فرماتے ہیں سونے صدیق میرے نانا جان. امام زین العابدین حضرت زید بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی قربان جائیں. اور حضرت زید کے پاس جب آئے نا لوگ, ہم آپ ہی امام حسین پاک کا بدلہ لیتے ہیں, آپ کے اہل بیت کا بدلہ لیتے ہیں, لیکن ہماری ایک شرط ہے, آپ حضرت ابوبکر عمر کو گالیاں نکالتے ہیں. بدبختو دفع ہو جاؤ, بدبختو ان کو گالیاں نکالتے. فرمایا جاؤ رافضیو. اس دن آپ نے رافضی فرمایا, آج تک ان بدبختوں کو رافضی کہا جا رہا ہے. گالی نکال, معاذ اللہ, تبرہ کرو. ریا کا پوچھیں گے نہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے نہیں, ساتھ چل رہے. میرے آقا نے جب قربان جائیں, علی بن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اس کے راوی ہیں, یاد الندرہ میں روایت موجود ہے. حضور آپ فرماتے ہیں حضور جب باہر جلوہ فراز باہر نکلے نا, کیا انداز تھا. حضور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگائے ہوئے, شمال میں ابو بکر ہے, اب حضرت عمر پاک عثمان غنی درمیان میں مولا علی پاک ہے. اور حضور نے جب دیکھا فرمایا کذا ندخل جنہ, فرمایا دیکھ لو آج جس طرح ہم ایسے ہیں جنت میں بھی ایسے ہم 4 یار ہوں گے. سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں. حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے والد صاحب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ نے فرمایا یہ 10 درہم کی مجھے زین دے دو, جب زین لی فرمایا اپنے بیٹے برہ کو بھیجیے میرے گھر پہنچا. انہوں نے کہا نہیں پہنچانی,
نہیں پہنچائیں گے. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں پہنچانی؟ میں پیسے دے رہا ہوں. فرمایا پیسوں کو چھوڑیے، پہلے ہمیں وہ ذکر تو سنائیے. آپ کیسے حضور کے ساتھ گھر سے نکلے، پھر مدینہ شریف کی چلے، پھر غار میں کیسے، پھر آگے، پھر آپ پیچھے ہوتے تھے، دائیں ہوتے تھے، ہمیں وہ ذکر سنائیے، پھر ہم یہ پہنچائیں گے آپ کے ساتھ. ایسے نہیں پہنچائیں. کیا بات ہے، کیا انداز ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیے نماز عبادت بڑی تھی، منافق بھی کرتے رہے تھے، لیکن یہ رتبہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے، عزت مصطفیٰ کی وجہ سے، غیرت مصطفیٰ کی وجہ سے. یہ صدیق پہلا خطبہ حضور کے حکم پر ارشاد فرمائے، قربان جائیں 4 پشتیں. صحابہ فرماتے 4 پشتیں، اور میرے علی بھی فرماتے 4 پشتیں. میرے صدیق کی جو حضور کی غلام ہو، والدین بھی حضور کی غلام، صحابہ خود میاں بیوی مسلمان، اولاد بھی مسلمان، آگے ہے عبداللہ ابن زبیر کی اولاد بھی. صحابہ فرمایا 4 پشتیں جنہوں نے صحابیت اختیار کی، ہم ان کے ساتھ کیسے مل سکتے ہیں؟ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ جی. مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیں، آپ کو جب پتہ چلا نا فلاں شخص بک بک کرتا، آپ نے اس کو بلایا. فرمایا حضور کی اجازت کی؟ نکاح نہیں. ارے صدیق پاک کی نہیں، عمر پاک کی نہیں. فرمایا اگر حضور کی ہوتی تیرے میں گردن اڑا دیتا. ارے صدیق کی ہوتی، ارے عمر پاک کی تو میں کوڑے مارتا. فرمایا سزا یہی ہے کہ مرد دم تک تو میں نے شکل نہیں دکھانی، تو دفع ہوتا. آپ نے اس علاقے میں نے کہا بتاؤ یہ شدت پسندی نہیں تمہاری زبان کے مطابق بک بک کرتے ہیں. میرے علی تو معاف نہیں کرا. حضرت صدیق پاک کی گستاخی برداشت نہ کی. فرمایا تیری میں گردن کاٹ دوں گا، باہر نکل جا، دفع ہو جا، اس ملک میں نہیں، گھر چھوڑ. میں نے کہا بال بچے چھڑوا رہے ہیں، گھر چھڑوا رہے ہیں، پتہ نہیں اس کو وہاں مکان ملتا نہ ملتا، اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے یا نہ ہوتے. کہہ رہے علی اتنی شدت. فرمایا یاد رکھنا، یاد رکھنا لوگوں، یہ ابو بکر عمر مومنوں کے باپ ہیں. حلیت الاولیاء بھی موجود ہے اور ریاض النظرہ بھی موجود ہے. فرمایا لوگوں یاد رکھنا ابو بکر عمر مومنوں کے باپ ہیں. میں نے کہا اب بتا، مولا علی پاک نے یہ فرمایا حضور کے فرمان کے مطابق، اب بتا جو باپ کو گالی دے وہ حلال کا ہوتا ہے یا حرام کا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں، امامت میں بھی پہلا نمبر، خلافت میں بھی پہلا نمبر، سیادت میں بھی پہلا نمبر، صداقت میں بھی پہلا نمبر. قربان جائیں، اور سیادت اور سیاست میں بھی پہلا نمبر. سبحان اللہ. حضرت ربیہ کو آپ پکڑ کیسے، گھسیٹا تو بندے اکٹھے ہو گئے. میں نے کہا حضور خیر ہے. فرمایا میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا جو اس کو ناگزیر گزرا، ناگوار گزرا، میں اس کو کہتا ہوں مجھے وہ جملہ کیا ہے، وگرنہ میں حضور کے پاس اس کو اسی وجہ سے، یہ مجھے نہیں کہتا ہے. کہتا ہے صدیق پیارے حضور کے آپ عاشق بھی ہیں، محبت بھی ہیں، اور حضور سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ حضور کے قریب، آپ کی اتنی شان ہے. اور میں یہ جملہ نہیں کہوں گا. اب یہ مجھے گھسیٹ کر حضور کی بارگاہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں کہ مجھے یہ ایسا جملہ، قربان جائیں یہ سیاست ہے، ایک جملہ صدیق کی زبان سے نکل جائے تو ویسا جملہ اس سے لیں. یہاں تو کوئی بات کرے حق کی تو اس کو بھی جناب جی، اوے جناب تو قسم سے اگر اتنی جرت ہوتی تو میرے محبوب کی عزت کا پہرے دار بنتا. اگر اتنی جرت ہوتی حضور کے 4 یاروں کا، اہل بیت اور صحابہ کرام کی عزت کا پہرے دار ہوتا. لیکن اپنے لیڈر پر بات آئے تو برداشت نہیں ہوتی، اپنے لیڈر پر بات آئے تو برداشت نہیں ہوتی. الحمدللہ، الحمدللہ یہ کروڑ ہے، احسان عظیم ہے. قربان جائیں، صدیق کے خون کی بات سنیے، غیرت دین مصطفیٰ کی بات سنیے. عبداللہ ابن زبیر، ان کی عمر 70 سال تھی، ماں کی عمر 100 سال تھی، لیکن والدہ کے قربان جائیں بال سفید تھے لیکن دانت بھی نہیں گرا تھا اور بینائی بھی ختم نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا کیسے؟ فرمایا حضور کی نگاہ پڑی. سبحان اللہ، کیا بات. اس طرح پھٹ گئی، دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضرت اسماء، ابو جہل نے جب پوچھا تھا بتا حضور کا ہے، فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں بتاتی، جا تو نے جو کچھ کرنا ہے. جب ہجرت کر کے نکلے تو یہ ابو جہل بے ایمان آیا تو غصے میں بڑبڑاتا ہوا قریب آیا اور تماچا مارا. فرمایا تو جو کچھ مرضی کر لے، میں صدیق کی بیٹی ہوں، میری رگوں میں صدیق کا خون ہے. کبھی زبان سے ایسا لفظ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تجھے نہیں بتاؤں گی حضور کہاں. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. قربان جائیں، بیٹیوں کو ادھر رغبت دلائیں، بیٹیوں کو ادھر رغبت دلائیں تاکہ ان کے اندر بھی عزت مصطفیٰ کی
پہرے کی جذبہ محبت عشق پیدا ہو جائے. ہاں یہ نہ ہو جناب جی آئے گا عمران تو جناب جی سارا کچھ لے جائے گا. ہاں ہماری یہی سوچ ہے. آج لبرلزم اسی طرف تو جا رہا ہے. جو حالات و واقعات چل رہے ہیں یہی تو صورت ہے. قسم سے مسلمان ہیں لیکن ڈوب مرنے کا مقام ہے. قسم سے پڑھ کے دیکھیے تاریخ پاکستان کی. آج لوگ 25 دسمبر جی قائد اعظم وہ سوٹ ایسا پہنتا تھا جناب جی روٹی ایسے کھاتا تھا وہ لبرل تھا یہ تھا وہ تھا فلاں چاہتا تھا. نا بالکل نہیں کسی صورت میں نہیں. میری قائد اعظم نے فرمایا تھا یاد رکھنا لوگوں I have spoken what was in the heard million Muslim. فرمایا یہ اکیلی قائد اعظم کی آواز نہیں یہ کروڑوں مسلمانوں کی آواز ہے. فرمایا قائد اعظم بھی I shall my service مسلمان اینڈ اسلام. فرمایا قائد اعظم بھی خدمت کر رہا ہے تو صرف اسلام کی کر رہا ہے یا مسلمان کی کر رہا ہے یا کسی روٹی کپڑا مکان کی نہیں کر رہا ہے. یہ جاہل لگا ہوا روٹی کے پیچھے. الحمدللہ سنیے یہ قیامت تک کے لیے رب کا کرم ہے ہم پہ. الحمدللہ جو سلسلہ چلا یہ قیامت تک چلے گا. عبداللہ ابن زبیر لوگ کہتے جی حاجی ہے جی یہ متقی پرہیزگار ہے جی حضور کی بات نہیں پچتی. حاجی صاحب درود نہیں پچتا ہے. حاجی صاحب کو درود نہیں پچتا ہے. کہتے جی عاشق کے رسول ہے ان کی باتیں سننے کی تبریت تھک کے ایسے بدبخت پر. میری محبوب درود و سلام کے بارے میں فرمایا یزینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ. فرمایا اپنی مجلسوں کو درود و سلام پڑھ کے خوبصورت بناؤ خوبصورت بناؤ. مجھ پر درود و سلام پڑھو تمہاری محفل حسین ہو جائے گی. میں نے کہا اذان خوبصورت ہے لیکن اذان کے ساتھ سننی درود و سلام پڑھتے اور سونی بن جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتاؤ میں نے کہا نماز خوبصورت ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا جی بالکل خوبصورت ہے. میں کہا 10 اگر خوبصورت تھی تو ان کے اندر درود و سلام کیوں رکھا؟ اسی وجہ سے عبادت خدا کی ہے. درود و سلام میرے مصطفیٰ کا ہے. جب درود پڑھے گا اس ادا سے جیسے امام غزالی نے فرمایا احضروا فی قلبک النبش قل السلام علیک حی النبش. فرمایا نماز پڑھتے یاد جب پہنچ تو حضور کی بارگاہ میں پہلے دل کو لا پھر پڑھ السلام علیک حی النبش. فرمایا چاس ناوے تے گل کری. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اپنے مقدر پہ ناز کیا کریں. جاؤ جی اللہ کی باتیں ادھر چلے جاؤ درود و سلام ہی گیا بندے درود ہی گیا شمع ہی بجھ گئی. لیکن یاد رکھیں نور مصطفیٰ کے قریب ہو جتنے قریب ہوگے اللہ اتنی عزت دیتا ہے. آپ کسی لائٹ کے قریب چھوٹی سی مکھی کو دیکھیں نا جتنی قریب ہوگی لائٹ کی اتنا ہی جسم اس کا بڑھتا جائے گا. سائے میں تسی ویکھیا ہونا لائٹ دے جنی قریب ہوئے گی اتنا جسم ادا سائے چ زیادہ نظر آئے گا. اگر دنیا کے بلب دنیا کا نور دنیا کی روشنی کے جتنا قریب کوئی چیز ہو سائے میں جسم اتنا بڑا نظر آتا ہے. اور جو نور مصطفیٰ کے قریب ہو جائے اللہ کتنا بڑا ہوگا. سبحان اللہ. کتنے بڑے ہوں گے سبحان غنی کتنے بڑے ہوں گے. سبحان اللہ. جائیں قصر پاک خلافت کے رکنے رکیں شاہ کونین کے نائب اولی شار غارے قربان جائیں شہر شائع دنیا ہوتی سید المتقین ازدک الصادقین. چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ استفا عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. بعد الانبیاء افضل البشر یعنی ثانیس نہیں یعنی ثانیس نہیں ہجرت پہ لاکھوں سلام. قربان جائیں اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں صدیق پاک دنیا سے رخصت ہوئے میرے علی نے خود لحد میں اتارا. صدیق کا نعرہ لگایا. لوگوں نے پوچھا حضور یہ کہا. فرمایا یہ جو میں نے سنا دیکھا واہ کیا بات ہے. ملا تو ہمیں قبر کے اوپر دعا نہیں مانگنے دیتا کہتے جی قبر کے اوپر دعا نہیں جناز تو بعد ہی نہیں مانگنے دیتا. لیکن میرے محبوب مولا علی پاک فرماتے میں نے دیکھا
lahad में उतारते हुए सिद्दीक प्यारे का चेहरा देखकर हुजूर दुआ मांग रहे, या अल्लाह इस बाबे के सदके मेरी उम्मत के गुनहगार बाबों की बख्शिश अता फरमा। सुभान अल्लाह। मान जाए अगर दुश्मनी होती कभी मेरा अली लाद में उतारता? बिल्कुल नहीं, किसी सूरत में नहीं, किसी सूरत में नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी अम्मा फातिमा पाक दुनिया से रुखसत हुई, सफ़े बंधी हुई हैं, कंजुल अम्माल में मौजूद है। मेरे अली ने खुद, हालांकि खलीफा वक्त थे, जब हुजूर ने 17 नमाजों पर इमामत के लिए खुद हुजूर के सामने मेरे सिद्दीक पाक ने इमामत करवाई, क्या ज़रूरत थी किसी से पूछने की, ये सफ़ में खड़े होने की? सबसे पहले हक बादशाह का पढ़ाते, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको पता था मूजी आएंगे और उनके लिए दलील बन जाएगी जब अली खुद अपना हाथ, मेरा हाथ पकड़ के मुझे मुसल्ले पे खड़ा करेगा। बदबख्त लोग हैं, मैं सोचता हूँ मेरे अली की बहादुरी बयान करते कि 44 बंदे दर्रे खैबर को उठाकर उसका काया पलटे। इतनी बहादुरी और इतनी ताकत के तलवार चलाएं मेरे अली पाक और तहत सरा तक पहुंच जाए, लेकिन एक बाग फतक प्यारे सिद्दीक से ना ले सके, प्यारे उमर से ना ले सके, हज़रत उस्मान गनी से ना ले सके। माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र नमाज। कभी सोच भी ज़हन में, कभी भी सोच, क्योंकि मेरे अली ने फरमाया था हमें हुजूर मिलके और क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए? फरमाया बिल्कुल, चारों यार बैठे थे ना, तो बात की है तो बकर सिद्दीक ने, आपने फरमाया अल्लाह मुझे माल दे, मैं सारा गरीबों को दे दूं ताकि अमीरों की तरफ वो न देखें। कुर्बान जाए, कुर्बान जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। दिल दुखता है, दिल दुखता है। किसी टोले में प्यारे अली की मोहब्बत नहीं, किसी टोले में हुजूर के यारों की मोहब्बत नहीं, किसी टोले में हज़रत अमीर मुआविया की मोहब्बत नहीं, किसी टोले में इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत नहीं। लिए इस्लाम फिरते, इस्लाम का झंडा उठा के फिरते। इसी वजह से मेरी महबूब अलैहिस्सलाम ने सुबह क़यामत ये पैगाम दिया। याद रखना कि अगर तुम जन्नत में सिरात मुस्तकीम पर से गुजरना चाहते हो तो याद रखना मेरे असहाब से भी मोहब्बत करो, मेरी आले बैत से भी मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए। मैं अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की बात अपना इख्तिताम करूँ। ये है खून सिद्दीक, ये खून सिद्दीक है। खून रसूल 61 हिजरी में, खून सिद्दीक 62 हिजरी में। ये वो मुत्तकी परहेजगार हाजी नमाजी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला नाम फरमाते, ये वो मुत्तकी परहेजगार है, 7 दिन भूखे रोजा रखते थे, 7 दिन। फरमाते ने फिर भी कोई पहलवान लड़ता तो फिर तो जुर्रत ही नहीं होती, इतनी ताकत है। 7 दिन बाबा 70 साल का भूखे पेट रोजा रखे, 7 दिन कुछ ना खाए, फरमा फिर भी कोई पहलवान नहीं लड़ सकता। कुर्बान जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। साहबा इनको मस्जिद की कबूतरी कहा करते थे। ये उन हाजियों के लिए, नमाजियों के लिए, तहज्जुद गुजारों के लिए पैगाम है। लेकिन जिनको पीछे नमाज पढ़ने के बाद मेरे हुसैन की तकरीर समझ ना आई, हमारी तकरीर उनको क्या समझ आए? उनको खत्म नबूत के गद्दारों और यारों का क्या पता चलेगा? ये तो रब का करम जिस पर हो जाए। ताना बहलोल की तरह बादशाह ने पूछा ना रब तक कैसे पहुंचा? फरमाया जब जैसे तेरे तक पहुंचा। ने कहा मेरे तक ये कैसे? फरमाया वो मालिक है जिसकी अदा पसंद आए। फिर तहज्जुद गुजार सैयद भी रश करते हैं, सैयद पाँव चूमता है। बेशक सुभान वो ये नहीं देखता सैयद का बेटा या दिरखान का बेटा है, पाँव चूमता है सैयद। शेखुल हदीस हो और पूछे लोग हजरत जी आप सैयद है और दिरखान के पुत्र दे पैर चूम दे हो? फरमाया माथा मेरे मुस्तफा ने चूमा, मैं पाँव चूमूंगा। ये रब का करम है, ये रब की अता है, वो चुन लेता है। वो ये नहीं देखता ये नौजवान रेडी चलाता है, ये बाबे दादा कुछ भी नहीं है, ये दीन कैसे लाएगा, इसके पास तो पैसे नहीं फ्लेक्शन, इसके पास तो जनाब जी ये नहीं, इसके पास वो नहीं, इसके पास ये नहीं। ये तो अल्लाह का करम है, जिसको चुन ले अपने दीन की खिदमत। बिलाल को भी अता फरमा के काबे की छत पर चढ़ा देता है, ये एहसास अता फरमा देता। कोई बड़क ना मारे, याद रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ये उसका करम है, तादीसी नेमत है। अल्लाह पाक ने हम पर करम किया, हमें इस तरफ लगा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाए। ये है हाजी जिन्होंने झंडा उठाया, ये वो मुत्तकी, ये है तहज्जुद गुजार जिन्होंने दीनी मुस्तफ़ा, इज्जत मुस्तफ़ा का झंडा उठाया। यजीद का खत भेजा हुआ फाड़ के फेंक दिया, वहाँ नहीं बात करूंगा,
جب نواسے رسول نے نہیں کی، میں بھی نواسے صدیق ہوں، میں ان کے نقشے قدم پر چلوں گا۔ فرمایا بدبختہ کبھی تیری بیعت نہیں کروں گا، جا۔ اس نے قسم اٹھائی کہ میں توق گلے میں ڈال کر کے عبداللہ ابن زبیر کو گھسیٹ کر لاؤں۔ باپ کون ہے؟ حضرت عبداللہ کا حضرت زبیر بن عوام ہے، جن کے جسم پر 1 انچ بھی زخم کا خالی نہیں، پورے وجود پر زخم تھا۔ حضرت زبیر بن عوام حضور جب تشریف فرما تھے، قربان جائیں، سلام ہے ہر اس نوجوان کو جو عزت مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا ہے۔ رشتہ داریاں چھوٹ گئیں، محلے داریاں، دشمنیاں، محبتیں دشمنیوں میں بدل گئیں، لیکن یاد رکھنا سارا زمانہ پرایا ہو جائے لیکن حضور تو ہمارے ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ عزت پر حضرت زبیر آپ کے والد محترم، آپ فرماتے ہیں میں پکا چل رہا حضور تھے۔ اور یہ روایت آخری وقت حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اماں حفصہ پاک کو سنائی تھی۔ یہ آخری حدیث تھی، آخری روایت تھی۔ حضرت عمر پاک نے زخمی حالت میں جب 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی، اس وقت اپنی صاحبزادی اور امہات المومنین حضرت اماں حفصہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آپ سے یہ فرمائی تھی، جس میں ان کا بھی ذکر کیا تھا۔ فرمایا زبیر تو وہ ہیں، حضور آرام فرمائے کہ پکا چل رہے ہیں۔ حضور بیدار ہوئے، فرمایا زبیر کب سے؟ حضور اتنی دیر سے۔ فرمایا تیری پشت پر جبریل کھڑا ہے، سلام پیش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، کیا کیا بات ہے۔ پنکھا اللہ، قربان جائے، جس نے گولی کھائی، پیدل چلا، حضور پہلے صدیق پاک کی سنت کو ادا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بندے کے پاؤں ہل جاتے ہیں جب بندہ یہ مقام پڑھتا ہے کہ میرے محبوب اس امت کی خاطر مکہ سے مدینہ شریف کی طرف اتنا تنگ 13 سالہ حضور کی مکی زندگی۔ صدیق پاک فرماتے ہیں حضور کے قدمین شریفین سے خون نکلنے لگ گیا، پھر میں اپنے کندھوں تک اٹھایا، خون بہنے لگا۔ ایمان سے کوئی بتائے، کوئی دین کی خاطر چلا ہو اور پاؤں سے خون نکلا ہو، کہ رب قیامت والے دن پوچھے گا نہیں، بتائے میرا محبوب اتنا نازنین، اتنا سفر کیا صرف تمہاری خاطر، بتاؤ تم نے میرے محبوب کی خاطر کیا کیا؟ سلام ہے ان نوجوانوں پر، ان بزرگوں پر، سلام ہے جو لاہور کی وہ سردی کی راتیں برش برش رہی ہو، پاؤں میں جوتی نہ ہو اور اوپر وہ لباس نہ ہو، پتڑے کپڑے ہوں، اور راستے میں پھولوں سے نہیں بلکہ گولیوں سے، شیلوں سے، پھر رکاوٹیں بھی ہو، لیکن قربان جائیں پاؤں پر چھالے بنے ہم نے دیکھے، قربان جائیں حضور کے غلاموں کے پھٹے، خون نکلا، لیکن عشق مصطفیٰ کے اس راستے میں لغزش نہیں آئی۔ میں نے کہا واہ، قیامت والے دن جب رب کا دربار لگے گا، میرے محبوب وہاں تشریف فرما ہوں گے، پوری دنیا صدیق پاک، پھر جن کے پاؤں سے خون نکلا حضور فرمائیں گے تسی باہر آ جاؤ، میری خاطر تمہاری پاؤں سے خون نکلا تھا۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، قربان جائیں۔ یہ خوش قسمتی ہے جس نے میرے محبوب کے دین کی خاطر ہجرت کی اور دستک دی اور حضور کے دین کے لیے مدد کی اور معاون لوگوں کو بنایا۔ یاد رکھنا آج نہیں محسوس ہو رہا یہ آج نہیں محسوس ہو رہا ہے۔ آج دنیا کی طرف دیکھتی، پیسہ، مال، تعلق، واسطے، لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، صدیق نے ہمیں ایک ہی سبق دیا، یاد رکھنا کبھی بھی ایسا وقت آئے حضور کا دامن نہ چھوڑنا، سارا جہان چھوٹ جائے۔ تم میری اداؤں کو دیکھنا، 90 سال کا میرا باپ تھا، آنکھیں بینائی چلی گئی تھی، لیکن ایک جملہ مصطفیٰ جان رحمت کے، فرمایا میں نے تھپڑ رسید کیا، نیچے جا گرے تھے، فرمایا میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی تو باپ کے ٹکڑے دنیا دیکھتی کہ صدیق باپ کے ٹکڑے کر رہا ہے، فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، سب کچھ سب کچھ قربان۔ سنیے جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر، باپ کا یہ انداز ہے جن کی پشت پر جبریل سلامی پیش کر رہا ہے، سبحان اللہ، ان کے جسم پر 1 انچ بھی زخم کا خالی۔ قربان جائیں، حضرت عبداللہ نواسے پیارے صدیق پاک کے، والدہ حضرت اسماء ہیں، 100 سال کی عمر ہے۔ بچیاں نو دین پڑھایا کرو، پتہ چلے ماں باپ دادب کی ہوئی۔ جنگ کا کٹھن ماحول ہے، 500 ساتھی، 600 ساتھی اور 5 مہینے تک
ठुकाई की, यजीद की, अब्दुल मलिक बिन मरवान की, हज्जाज बूसफ बेईमान की, इन सब की ठुकाई की। अंदाजा कीजिए 500 साल, 6 महीने तक, 70 साल की उम्र है। जब पूछा 3 ऑप्शन है, चले जाओ यहाँ से, गर्दन दे दो या गिरफ्तारी। आप फिर ऐसे कठिन माहौल में अपनी वालिदा से मशवरा करने के लिए, माँ के साथ। तो उस्मान गनी की क्या कैफियत होती, साहबा फरमाते माँ के सामने ऐसे बैठते थे जैसे कोई मरीज बैठा, ऐसे आंख भर के माँ की तरफ नहीं देखते थे। हज़रत हारिसा बिन नौमान रज़ी अल्लाह सारी जिंदगी अपने माँ बाप को अपने हाथ से रोटी खाई, सारी जिंदगी। माँ बाप ने कहा बेटा आप ऐसे ना किया करो, मैं सोने हो तुसी भी तो सानू खवाई ना, फिर सानू भी चास लेने दे। दीन से दूर करते, फिर ठुकाई भी तो होती है माँ बाप की। जब दीन पढ़ाएंगे तो फिर ये हालात पड़ेंगे। मेरे हज़रत इमाम आज़म हनीफा की चीख निकल गई, यहाँ पे कोड़ा लगा ना, जल्द उतर गई, चीख निकल गई। लोग बोले, हुक्मरान भी बोला, उसने कहा खैर है हजरत जी, रोजाना 30 कोड़े लगते, कभी रोए नहीं, आज क्यों रोना आ रहा है? फरमाया जात की वजह से नहीं रोया, याद रखना ये चेहरे पे कोड़ा लगा है, मैं माँ से मोहब्बत करता हूँ और ये तकाजा है, शरीयत का हुक्म है, रब का फरमान है, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदब सिखाया है। हाल से मेरे जिला हो, फरमाया माँ के कदम से चिमट जाओ, इन्नल जन्नता तहत अक़दामी, फरमाया माँ के कदमां नाल नहीं चिमड़िया बल्कि जन्नत नाल चिमड़िया। सुभान अल्लाह। ना हुजूर की तरबियत है, हुजूर का दीन है, रब का हुक्म है। माँ का दिल टूट जाएगा, माँ जब देखेगी ना मेरे बेटे के रुखसार पर कोड़ा लगा और जल्द उतर गई, फरमाया मैं इस वजह से नौमान रोया है, मेरी माँ मुझे देखेगी उसकी भी चीख निकल जाएगी, मेरा दिल कुर्बान जाए इसी वजह से टूट गया। कहीं माँ के सामने, क्योंकि जिस्म पर लगेगी वहां तो कपड़ा आ जाएगा लेकिन चेहरे पर तो कपड़ा नहीं है, और मेरी माँ रो अल्लाह। गिला है, गिला है दी पुत्र ना फरमान ने, क्यों ना फरमान ने, दीन पढ़ाओ तो फिर ही है ना। 4 ने थे चारों जनाब की दुनिया, 5 ने थे 5 दुनिया, 10 ने थे 10 दुनिया। बस सवेरे मसीती जनाब 5-10 मिनट कुरान पढ़ा, वो माशाल्लाह मेरे सिद्दीक ने 2.5 साल में सूरत बकरा खत्म की थी, 2.5 साल में। मेरे सिद्दीक ने फरमाया जो एक लम्हा दीन इस्लाम में गौर व फिक्र करे, अल्लाह 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सिर्फ इतना सोच रहा है यार 70 साल 73 साल हो गए, दीन मुस्तफ़ा तख्त पर नहीं आ रहा, यार मुझे कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ इतनी सोच पर भी अल्लाह उसको कितना 1 साल की इबादत का सवाब। सुभान अल्लाह। सोच क्या है दीन मुस्तफ़ा। 2 साल हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफत संभाली, 2 साल, लेकिन कुर्बान जाएं खुलफा अश कर उठे। ये अंदाज है मेरे सिद्दीक का कि जो पाँव में जूती रात को ना पहने, कहीं मेरी जूतियों की आवाज़ से किसी की नींद खराब ना हो जाए, लोग कहें खिदमत तू ये कर रहा है, सियासत तू ये कर रहा है, खिलाफत तू ये कर रहा है, हमारी भी। प्यारे मेरे पाक फरमाते सिद्दीक ने फरमाया मैं जूती नहीं पहनता रात को, क्यों, किस वजह से, कहीं किसी की नींद मेरी जूतियों की आवाज़ से खराब हो। क्या इलाही तड़पने भड़कने की तौफीक दे, दिल मुर्तज़वी और सोज़े सिद्दीक दे। इकबाल फरमाते ये मांगा कर, सोज़े सिद्दीक मांगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाएं, कुर्बान जाएं। माँ ने कहा बेटा अगर दुनियादारी के लिए लड़ रहे हो ना, कुछ भी नहीं है, अगर दीन के लिए लड़ रहे हो, मेरी इमाम हुसैन पाक वाली बैत है, दीन मुस्तफ़ा का झंडा उठाया हुआ है, दीन को तख्त पर लाने की कोशिश कर रहे हो, फरमाया याद रखना शहीद हुए तब भी सवाब है, गाजी बने सवाद भी है तो सवाब भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर ना कई मुख्तदियों ने मशवरा दिया कि सुन लो कसम चक्की यजीद ने तो बड़ा जुल्म करेगा, लिहाजा तुसी जड़ा चांदी की चेन डालकर ऊपर कपड़ा डाल दे, कसम भी नहीं टूटेगी, यजीद की जुल्म भी नहीं होगा। आप रोए ला अलीनुल गैरुल हक़ यसलु हत्ता यलीना लिदरसिल मादिल हजरु। मां मुझसे कह रहा है, मां याद रखना पूरे अरब के, पूरी दुनिया के
پتھر نرم ہو سکتے ہیں لیکن دین مصطفیٰ، عزت دین مصطفیٰ کی خاطر کبھی عبداللہ ابن زبیر نرم نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، ہاں پتھر نرم ہو سکتے ہیں لیکن دین کی خاطر میرے اندر نرمی نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ۔ شدت پسندی سختی، میں نے کہا یہاں پہ لیکن قربان جائیں جب آپ شہید ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے آخر میں یہ شعر پڑھا تھا، میں یا اماں ان قتلت لم یبکین لم تبکین، یا اماں اے میری ماں اگر میں شہید کر دیا گیا آپ نے رونا نہیں، لم یبکا الا حسبی و دینی، فرمایا میں چلا گیا پوری کائنات نے جانا ہے لیکن جو میں کام کر کے جا رہا ہوں یاد رکھنا قیامت تک میرا دین بھی باقی رہے گا، یہ میرا عمل بھی باقی رہے گا، یہ کہ تلوار چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ تلوار چھوڑ کے جا رہا ہوں قیامت تک کے لیے دین کے لیے چلے گی۔ میں نے کہا واہ 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 کیا بات ہے، آپ تو چلے گئے حضور کی بارگاہ میں تلوار غازی ممتاز اور غازی علم الدین کو دے گئے، سبحان اللہ، قیامت تک یہ تلوار، یہ خون صدیق ہے۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو صحابہ و اہل بیت کے تذکرے سنائیں تاکہ ان کے اندر محبت پیدا ہو، ان کو دین کے قریب کریں تاکہ وہ دین مصطفیٰ حضرت امام زین العابدین، آپ نے ساری زندگی ماں باپ کے ساتھ روٹی نہیں کھائی تھی، بندہ سوچ سکتا، ایک دن پوچھ لیا اماں فاطمہ پاک کیوں نہیں؟ امام حسین پاک نے پوچھ لیا، امام حسین پاک نے بیٹا کیوں نہیں کھاتا؟ میں رب کا حکم ہے، ماں باپ رب ہے، تو میں نے اگر پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا آگ کا بھی بڑھ گیا تو گستاخی ہوگی، بتائیں میں رب کے دربار میں کیا جواب دوں؟ یہ ماں باپ کا ادب ہے، یہ ماں باپ کا ادب ہے۔ اس وجہ سے کوشش کریں اپنے بچوں کو دین مصطفیٰ کے قریب کریں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو ندامت اور شرمندگی نہیں ہوگی، کم از کم زیادہ نہیں، ایک وقت تو دین مصطفیٰ کے لیے وقت کرنا چاہیے، 2:30 بجے، پھر جناب کی 2 گھنٹے ٹیوشن پر لگتے ہیں، جب میرا محبوب نہیں پوچھے گا بتا دین کے لیے کیا کر کے آیا، دین پڑھا ہے کہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جوانوں کو اپنی جوانیاں دین مصطفیٰ پر لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے اور دین مصطفیٰ کو تخت پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔